کہ ایک جماعت اولیاء کرام کی جماعت کٹھی ہے، ایک شخص ممبر پہ کھڑا ہو کے حضرت کے فضائل بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جتنے فضائل آپ سے پہلے سابقہ لوگوں کو دیے گئے ہیں، اولیاء کرام کو دیے گئے ہیں، آپ کو ان سب کا مجموعہ عطا کیا گیا ہے، آپ کو ان سب کا مجموعہ عطا کیا گیا ہے۔ یہ تھے آپ کے، یعنی کہ آپ کے مرشد پاک خود فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ بہترین مراتوں اور محبوبوں میں سے ہیں، بہترین مراتوں اور محبوبوں میں سے ہیں۔ آپ کے مرشد پاک فرماتے ہیں میں شیخ احمد کی نگاہ سے تنگ کوچا وحدت الوجود سے نکل کے وحدت الشہود میں داخل ہوتا۔ حضرت باقی باللہ آپ کے مرشد فرماتے ہیں کہ شیخ احمد ایسے آفتاب ہیں ہم جیسے ہزاروں ستارے اس میں ان کی روشنی میں گم ہیں۔ ان کے مرشد حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری اور شیخ احمد کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت ابو حسن فرقانی اور عبداللہ انصاری کی اگر پیر زندہ ہوتے تو اپنے ہی مرید کے مرید ہوتے۔ سبحان اللہ، کتنے کمالات اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کیے ہیں۔ پھر اس وقت بھیجا کس وقت کیا؟ جس وقت اکبر بادشاہ کی بے دینی عروج پہ تھی، جس وقت اکبر بادشاہ کی بے دینی عروج پہ تھی۔ ایک بندہ آتا ہے ابو الفضل فیضی اور کہتا ہے اکبر سے بادشاہ سلامت 1000 سال کے بعد پرانا دین منسوخ ہو گیا ہے اور یہ نیا دین آ گیا ہے۔ اور اس لیے کتاب آپ پہ نازل ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے یا ایھا البشر، اے بشر لا تذبح البقر، تو گائے کو ذبح مت کر، وان تذبح البقر، اگر تو گائے کو ذبح کرے گا فما ساق السعر واق السعر، تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یعنی کہ ایسے لوگ اکبر کے ارد گرد پھیل گئے تھے جو مطلبی خوشامد پرست علماء کرام وہ اکبر کو بے دینی کی طرف لے جا رہے تھے۔ تو حضرت اکبر بادشاہ ایسے لوگوں کی وجہ سے قرآن کا منکر ہو گیا تھا، روزہ جزا کا منکر ہو گیا تھا، حیات بعد ممات کا منکر ہو گیا تھا۔ اور اکبر بادشاہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بجائے لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ اعلان کہنے کا کہا، اعلان کہا جائے۔ بعد میں اس کو خیال آیا کہیں فتنہ ہی نہ پیدا ہو جائے، تو اس نے اس کلمے کو اپنے حرم تک اس تک محدود رکھ لیا، حرم تک محدود رکھ لیا۔ پھر جو سجدہ مخصوص ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ کے لیے، سجدہ مخصوص ہے اسلام میں اللہ کے لیے، وہ اکبر کے لیے لازم قرار تھا۔ پھر اکبر نے شراب حلال کر دی۔ یہ اکبر کی جو اگر وہ حضرت مجدد پاک نہ آتے تو آج ہم ایسے مسلمان ہوتے جو ہمیں دین دیا جا رہا ہے۔ یہ ان کی ہی نگاہ کا کمال تھا، یہ ان کا ہی کمال تھا، ان کا ہم پہ احسان ہے کہ آج ہمیں دین جو صحیح اور سالم جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حاصل ہوا۔ تو جو اکبر بادشاہ نے شراب کو حلال کیا اور خنزیر کو حرام کیا، خنزیر کے گوشت کو حلال کیا، اور کتے اور خنزیر کے بچوں کی پرورش کا خاص اہتمام کیا جاتا، اور حج کو منسوخ کر دیا، زکوٰۃ کو ختم کر دیا، نماز کو ختم کر دیا۔ یہ بادشاہ کا حال تھا کہ جس طرح اس کو کوئی کہتا تھا ویسے ویسے چلے جاتا تھا، اس کی کوئی اپنی سوچ نہیں تھا، کوئی علم والا نہیں تھا، جاہل تھا۔ دائیں سے ایک بات لیتا تھا، ایک بائیں سے لیتا تھا، ایک آگے سے لیتا تھا، ایک پیچھے سے لیتا تھا، جو سمجھ میں آتی تھی وہی بات کیے جاتا تھا، تو وہ اسی کو دین کا حصہ بنا دیتا تھا۔ تو یہاں تک کہ جو نام نامی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی ہیں محمد یا احمد یا مصطفیٰ، اکبر کو سننے میں نہایت گران ہوتا تھا، اس کو تکلیف ہوتی تھی، اور قرآن پاک کی تلاوت کو تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ روزہ ہندو جب رکھتے تھے برت، تو وہ مسلمانوں کو حکم تھا کہ وہ ایسا کام نہ کریں، یعنی کہ کھائیں پیئے مت، مگر جب مسلمان روزہ رکھتے تھے تو ہندوؤں کو اجازت تھی سر عام روزہ کھائے پیئے۔
گائے کی قربانی کو منسوخ کر دیا گیا، بلکہ یہاں تک تھا کہ اگر کوئی مسلمان غلطی سے گائے ذبح کر لیتا تھا عید پہ تو اس کو اپنی جان سے بھی جانا پڑ جاتا۔ تو ایسے حالات میں حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیجا، تو آپ نے اس وقت دیکھا کہ کیا چیز ہے، یعنی کہ اس وقت جو دین محال ہے، ظلمت ہے، بدعات ہے، لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین اسلام ضعیف ہوتا جا رہا ہے، دین اسلام کی عظمت ختم ہوتی جا رہی ہے، تو آپ کی ذات گرامی کو دل میں خواہش آئی کہ اللہ تعالیٰ کاش اس وقت کوئی مجدد بھیج دیتا تاکہ اس کے ذریعے دوبارہ دین کی تجدید کر دی جاتی۔ تو آپ کی ذات گرامی کو الہام ہوا کہ آپ ہی 10ویں 11ویں صدی کے مجدد ہیں، آپ ہی 11ویں صدی کے مجدد ہیں، آپ کو یہ الہام ہوا۔ تو یہ کیا پتہ لگا کہ آپ نے پھر وہ کام شروع کیا، آپ نے شروع میں اپنے رسالہ جات لکھے، رائے کو متفق کیا ایک رائے پہ،